ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم جس چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے ایموشنز کے بارے میں۔ اور ایموشنز مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ پچھلی مرتبہ جو ہم نے پڑھا، تو آج جو ہمیں پڑھنا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایموشنز کیا ہیں۔ تو ایموشنز جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں، بہت ساری ایموشنز ہیں، لیکن آج ہم جس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے فیئر، خوف۔ Fear is an important basic emotion which plays a significant role in the life of small children. خوف جو ہے یہ ایک اہم اور بنیادی ایموشن ہے جو ایک چھوٹے بچے کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ From an early age, all children are more or less troubled by fear. چھوٹی عمر سے ہی بچہ جو ہے وہ کم یا زیادہ متاثر ہوتا ہے خوف سے۔ یعنی ڈر سے۔ The child's fear disappear as his intelligence develops. بچے کا خوف، بچے کو وہ ڈر وہ نکل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے جتنی اس کی انٹیلیجنس، اس کی ذہانت بڑھتی جاتی ہے۔ With the development of his intelligence, the child understands that many of the things he formerly feared are not harmful. تو جب بچے کا دماغ بڑھتا جاتا ہے، جب اس کی ذہانت بڑھتی جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے جو میں پہلے سے ڈرتا تھا وہ نقصان دہ نہیں ہیں۔ And therefore there is no need to be afraid of them. لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ڈرنے کی۔ تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں جن چیزوں کو میں پہلے سے نقصان دہ سمجھتا تھا۔ کیونکہ یہ تبھی ہوتا ہے جب اس کی ذہانت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ چیزوں کو پرکھنے لگتا ہے، ان کے نفع اور نقصان کو پرکھنے لگتا ہے۔ اسے اس چیز کی پہچان ہوتی ہے کہ کون سا چیز نفع والا ہے اور کون سا چیز نقصان دینے والا ہے۔ In the words of Canon, fear is a flight in self-protection from a dangerous situation. کینن جو ہے اس کے مطابق، اس کے الفاظ کے مطابق، اس نے جو الفاظ کہے ہیں اس نے بتایا ہے کہ یہ جو خوف ہے، ڈر جو ہے، یہ اپنے آپ کو، یہ جو خوف سے انسان بھاگتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو بچانا ہے ایک خطرناک حالات سے، کہ جس جگہ کوئی حالات پیش آئے اور وہ وہاں سے جانے کی، وہاں سے
بھاگنے کی کوشش جو کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سیلف پروٹیکشن دینا چاہتا ہے، تو خوف کی ہی وجہ سے وہ اس ڈینجرس سچویشن سے پھر بچ جاتا ہے، ان حالات میں جو پیش آنے والا ہوتا ہے تو اس سے بچ جاتا ہے۔ یہ خوف ہی ہے جو اس کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور بچوں کے اندر جو عام طور سے جو خوف ہوتا ہے، مثلا فیئر آف انیملز، جانوروں کا خوف، وہ کتے سے، بلی سے یا چوہے سے جو ڈرتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے، جانوروں سے ڈرتا ہے اور اجنبی انسانوں سے ڈرتا ہے، یا کوئی کسی وقت اس کو پین ہوتی ہے، درد ہوتی ہے تو اس سے ڈرتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یا کسی جگہ گرنے سے ڈرتا ہے، کسی اونچائی کی جگہ پر چڑھا تو پھر وہ وہاں سے خوف کھاتا ہے کہ میں ابھی گر نہ جاؤں، یا کبھی لائٹ جاتی ہے تو وہ اندھیرے میں اپنے آپ کو خوف محسوس کرتا ہے، اندھیرے پن میں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتی ہے، یا اس کو اکیلا گھر میں چھوڑا جاتا ہے، فیئر آف بینگ لیفٹ الون، اسے اکیلا کہیں چھوڑ دیا جائے، گھر میں یا سڑک پر یا کسی اور جگہ۔ آپ دیکھو کہ بچہ جو ہی اس کو ہم کسی جگہ چھوڑتے ہیں، اگر تھوڑی سی ماں دور ہو جاتی ہے یا باپ دور ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ جو اس کا جو ایلڈر ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پھر محفوظ نہیں پاتا ہے، یا زور سے جو کہیں پر شور ہوتا ہے اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں سے شور ہو رہا ہے تو وہ اس شور کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہے، یا وہ ڈرتا ہے کہ اس نے کہانیاں سنی ہوتی ہیں، اچھا جنوں کی، بھوتوں کی، تو وہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے، یا وہ جو اونچی جگہیں ہوں یا ایسی جگہ ہو جو اسے معلوم نہ ہو تو اسٹرینج پلیسز سے وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں سے بچے کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو خوف ہے، fear in the mind of the child will not develop without any cause۔ ہم نے دیکھا کہ بچے کے اندر خوف تب تک پیدا نہیں ہوگا جب تک کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ وجوہات کیا ہیں، وہ کازز کیا ہیں، کاز آف فیئر کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر the causes of fear are as under: unpleasant experiences of children as fear of doctors, animals, etc. اس کو جو ایکسپیرئنس ہوتی ہیں، اچھا تو وہ ڈاکٹر انجیکشن کرتا ہے، اچھا وہ اس سے ڈرتا ہے، ڈاکٹر سے ڈرتا ہے، جانوروں سے ڈرتا ہے، سیریس النس سے ڈرتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہونے سے ڈرتا ہے، یا فوری طور اسے کوئی خطرہ پیش آ جائے کسی کی طرف سے تو وہ ڈرتا ہے۔ ریڈنگ اور لسننگ فیئرفل اسٹوریز، کہ وہ ایسی دلیلیں پڑھتا ہے جو خوف پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، یا ان دلیلوں کو، ان سٹوریوں کو سن لیتا ہے، یا کوئی برا خواب دیکھا، کہیں پر اپنے آپ کو
ऊंची इमारत से उसने ख्वाब में देखा कि मैं गिर गया, घोड़े से गिर गया, या गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई उसे मार रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसके अंदर खौफ पैदा कर देती हैं। ओवर प्रोटेक्शन एंड नेगेटिव सजेशंस गिवन बाय पेरेंट्स, जब उसे ज़्यादा दबाव करते हैं, पेरेंट ज़्यादा दबाव करते हैं और उसको ऐसी राय देते हैं जो उसके मुनाफी होते हैं, अच्छा, तो फिर उन चीज़ों से भी वो डरता है। बैड ट्रीटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, कि उस्ताद उसे पनिशमेंट देता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट देता है, या उसके साथ बदसलूकी करता है, बुरा सलूक करता है, तो इससे भी वो डरता है, उस्ताद से भी डरता है, फिर अपने पेरेंटों से भी डरता है। When the child is under the influence of his emotion, his face becomes pale, hair stand at their end, and his body starts shivering. और जब बच्चे को when the child is under the influence of this emotion, जब बच्चा इस इमोशन के ज़ेर असर आता है, ये जो फियर है, अच्छा, इसके असर में आता है, तो उसका चेहरा जो है वो ज़रद पड़ जाता है, उसके बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, बदन के बाल खड़े हो जाते हैं, और उसकी बॉडी जो है उसमें कपकपी आ जाती है, थरथराहट आ जाती है, वो कांपने लगता है। द हार्ट बीट बिकम्स वेरी फास्ट, उसके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। समटाइम्स वी आल्सो ऑब्जर्व स्वीटिंग ड्रॉप्स ऑन वनस फेस, कभी हम देखते हैं कि किसी के माथे से, किसी के चेहरे से ये पसीना ही पसीना हो रहा है, पसीने के कतरे गिर रहे हैं उसके माथे से, उसके चेहरे से, कि उसको पूरे बदन को पसीना आ जाता है, और हम देखते हैं कि उसके चेहरे से ये पसीना टपक रहा है। और ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या दूसरे जिस्म के दूसरे हिस्सों से, जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी पसीने से उसके अंदर के जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं, या कोई बोलता है ना कि उसने मुझे ऐसी बात कह दी कि मैं पसीना ही पसीना हो गया। फियर among young children is general in nature rather than specific. जवान बच्चों में आमतौर से ये खौफ जो होता है ये मखसूस नहीं होता है, सबों के अंदर ये पैदा हो जाता है। At the age of 4, children are afraid of animals, strange people, objects and situations. अब जो खौफ जो होता है, ये फियर जो है, ये मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ मंजिलों में ये मुख्तलिफ चीज़ों से हो जाता है। मसलन छोटा बच्चा जो होता है 4 साल का होता है, तो वो उसके अंदर वो खौफ जानवरों से पैदा हो जाता है, अजनबी लोगों से पैदा हो जाता है, अजनबी चीज़ों से पैदा हो जाता है, या कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई जिसकी वजह से वो खौफ खाता है। ड्यूरिंग स्कूल एज चिल्ड्रन फियर कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, और स्कूल के दौरान बच्चे जो हैं वो अपने सामने वाली चीज़ों से वो खौफ खाते हैं, कंक्रीट चीज़ों से, जो ठोस चीज़ें होती हैं, जो ख्याली नहीं होती हैं। ओल्डर चिल्ड्रन फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड एंड फेलियर्स, बड़े बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में
کسی کے مزاح کرنے سے، کسی کی ہتک آمیز باتیں کرنے سے، کسی کی بے عزتی سے وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی مجھے بے عزتی نہ کرے، کوئی مجھے مذاق نہ کرے، لڑکیوں کے سامنے اور میرے کلاس فیلوز کے سامنے، میرے ہمسایہ بچوں کے سامنے۔ ڈیورنگ ایڈولسنس period, fear of meeting people. During adolescence period, fear of meeting people, fear of opposite sex, fear of animals, and fear of death, fear of poverty and illness also develops. اور جب بلوغیت کو بچہ پہنچ جاتا ہے، جب اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے، تو اس پیریڈ میں وہ لوگوں سے ملنے سے ڈرتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں کہ جاؤ ان کو ملو، اچھا وہ شرماتا ہے، ان کے پاس نہیں جا سکتا ہے، خوف کھاتا ہے، یا دوسرے وہ عورتوں سے، لڑکیوں سے وہ ڈرتا ہے، ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا ہے، یا اسے جانوروں کا خوف ہوتا ہے، یا موت کا خوف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے آدمیوں کو وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ان کو غسل دے رہے ہیں، ان کو دفنا رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں آتے ہیں تو ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اس کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، تو اس لیے موت کا خوف بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پاورٹی کا خوف بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں تنگی نہ ہو، غربت نہ ہو، تو اس کا خوف بھی ہوتا ہے۔ یا اگر غریب ہوگا تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ میری غربت دوسروں کو اس کا پتہ چل جاوے، یا بیماری سے بھی ڈرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایڈولسنس میں، اٹھتی ہوئی جوانی میں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بچوں، یہ خوف جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے، اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں مختلف چیزوں سے یہ خوف دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ دوسرے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو فیئر ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کی فیئر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے انسان کو کیا کیا نفع ملتا ہے، کیسے راہبری ہوتی ہے، تو کیسے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔